اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مجھے پروردگار عالم نے صرف اس لیے مبعوث فرمایا تاکہ میں مکارم اخلاق کو تمام کر سکوں۔ اور پھر پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو قرآن مجید میں یہ سند بھی عظمت کی عطا فرمائی کہ ارشاد ہوا، انک لعلی خلق عظیم، اے حبیب آپ اخلاق عظیم کے حامل ہیں۔ یہاں نبی کریم نے جو یہ ارشاد فرمایا مکارم اخلاق، یہ نہیں فرمایا کہ مجھے پروردگار عالم نے نماز کے لیے مبعوث کیا، یہ بھی نہیں فرمایا کہ روزے کے لیے مبعوث کیا، حج کے لیے مبعوث کیا، زکوٰۃ کے لیے، خمس کے لیے مبعوث کیا، بلکہ کیا فرمایا؟ یہ فرمایا کہ پروردگار عالم نے مجھے مکارم اخلاق کو تمام کرنے کے لیے مبعوث فرمایا۔ تو یہ جو بعثت نبی کریم کا ہدف ہے وہ کیا ہے؟ وہ مکارم اخلاق ہے۔ یعنی در حقیقت یہ تمام عبادتیں ہدف ہیں، ہدف نہیں ہیں، وسیلہ ہیں، اور ہدف مکارم اخلاق تک انسان کا پہنچنا ہے۔ اور اس لیے ہمیں جو لفظ استعمال ہوا یہاں پر وہ بہت اہمیت کا حامل ہے کہ فرمایا مکارم اخلاق کے لیے مجھے مبعوث کیا گیا ہے، یہ نہیں فرمایا محاسن اخلاق کے لیے مجھے مبعوث کیا گیا ہے۔ اس لیے کہ محاسن اور مکارم میں فرق کیا ہے؟ محاسن اخلاق یہ ہے کہ مثال کے طور پر ہم کسی کو، کوئی ہمیں سلام کرے تو ہم اسے سلام کا جواب دیں، کوئی تحفہ دے تو بدلے میں انسان اس کو تحفہ دے، کوئی ہاتھ ہلائے اور انسان بدلے میں بھی اس کے لیے ہاتھ ہلا دے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان کا مصداق ہے کہ یہاں پر انسان بدلے میں انسان کسی دوسرے شخص کے ساتھ نیکی کر رہا ہے، یہ ہے محاسن اخلاق۔ لیکن یہ نہیں فرمایا کہ نیکی کے بدلے میں نیکی کرنے کے لیے مجھے پروردگار نے مبعوث کیا ہے، بلکہ فرمایا مکارم اخلاق کے لیے مجھے مبعوث کیا گیا ہے۔ یہ مکارم اخلاق کیا ہے؟ ارشاد ہوا ان تصل من قطعک، مکارم اخلاق کا پہلا مصداق یہ ہے کہ اس کے ساتھ انسان رشتہ جوڑے جو تم سے رشتہ توڑ رہا ہو، یہ ہے مکارم اخلاق۔ اور مکارم اخلاق کا مصداق کیا ہے؟ دوسرا مصداق مکارم اخلاق کا یہ ہے کہ وَأَن تَعْفُوا عَمَّن ظَلَمَک، جو تم پر ظلم کرے اس کو معاف کر دو۔ اور پھر آخری مصداق جو مکارم اخلاق کا بیان ہوا وہ یہ ہوا وَتُعْتِي مَنْ حَرَمَک، جو تمہیں محروم کر دے تم اس کو بھی عطا کر دو۔ اسی مکارم اخلاق کو جب ہم نبی کریم کے دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ایک کوڑا پھینکنے والی عورت تھی جو روزانہ رسول اللہ پہ جب گزرتے تھے تو کوڑا پھینکا کرتی تھی۔ ایک دن جب وہ کوڑا پھینکنے کے لیے نہیں آئی تو سوال کیا کہ کیوں نہیں آئی، تو بتایا گیا کہ بیمار ہے۔ لہذا نبی کریم اس کے گھر پر تشریف لے کر گئے اور دق الباب کیا۔ جب رسول اللہ کو دیکھا تو ایک مرتبہ کہنے لگی کہ کیا آج مجھ سے انتقام لینے کے لیے، بدلہ لینے کے لیے آئے ہیں؟ تو نبی کریم نے فرمایا نہیں، آج تمہاری عیادت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ یہ ہے مکارم اخلاق رسول اللہ کا۔ اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جو مکارم اخلاق ہے اسی بنیاد پر وہ ضعیف عورت یہ کہنے پر مجبور ہوئی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی وحدانیت کا بھی اقرار کیا اور رسول اللہ کی رسالت کا بھی اسی مکارم اخلاق کی وجہ سے اقرار کیا۔ لہذا انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ جو اخلاق کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اس کو اپنی زندگی میں اپنائے، اور اس کا پہلا مصداق یہ ہے کہ اس سے رشتہ جوڑے جو تم سے رشتہ توڑے، اس کو بھی عطا کر دے جو تمہیں محروم کر دے، اور آخری چیز یہ ہے کہ انسان جو ظلم کر رہا ہے اسے بھی معاف کر دے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ بحق محمد وآل محمد ہمیں اخلاق کریمانہ اہل بیت علیہم السلام و محمد وآل محمد پر عمل پیرا ہونے کی اور اس کو حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء برحمتک یا ارحم الراحمین۔